لالا لاجپت رائے کے زخمی ہونے اور وفات پانے کے بعد سائمن کمیشن جہاں کہیں گیا اس کے خلاف اور بھی زیادہ زور و شور سے مظاہرے کیے گئے۔ اب وہ لکھنؤ آنے والا تھا۔ وہاں کی کانگریس کمیٹی نے بہت بڑے پیمانے پر اس کے استقبال کا انتظام کیا تھا۔ کئی دن سے بڑے بڑے جلوس نکالے جا رہے تھے اور جلسے مظاہرے کیے جا رہے تھے تاکہ پروپیگنڈا بھی ہو جائے اور اصل موقع پر کام کرنے کی مشق بھی ہو جائے۔ میں لکھنؤ گیا اور ان میں سے بعض چیزوں میں شریک ہوا۔ ان کی کامیابی حکومت کے دل میں کھٹکنے لگی۔ اس نے ان کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کیے اور یہ احکام جاری کیے کہ فلاں فلاں مقام پر جلوس نہ نکالا جائے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک نیا تجربہ ہوا اور میرے جسم نے پولیس کے ڈنڈوں اور لاٹھیوں کا مزہ چکھا۔ جلوس نکالنے کی ممانعت کر دی گئی تھی اور اس کی وجہ یہ ظاہر کی گئی تھی کہ سڑک کی آمد و رفت میں حرج ہوتا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ جلوس اس طرح نکالے جس میں کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے 16 آدمیوں کے جتھے بنا کر الگ الگ سونی سڑکوں سے بھیجے کہ جلسے کے مقام پر پہنچ کر مل جائیں۔ ظاہر ہے کہ قانون کے الفاظ سے یہ حکم کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ 16 آدمیوں کا جھنڈا لے کر چلنا جلوس کی تعریف میں داخل ہے۔ ایک جتھے کے آگے آگے میں تھا اور میرے پیچھے کچھ فاصلے سے دوسرا جتھا آ رہا تھا۔ کوئی 200 گز آگے بڑھے ہوں گے کہ پیچھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ہم نے مڑ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ 2-3 درجن پولیس کے سوار ہم پر چڑھے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ آن پہنچے اور گھوڑوں کے دھکے سے ہمارا چھوٹا سا جتھا منتشر ہو گیا۔ پولیس کے سواروں نے ہمارے رضاکاروں کو بڑے بڑے ڈنڈوں سے مارنا شروع کیا اور انہیں بھاگ کر گلیوں اور چھوٹی چھوٹی دکانوں میں پناہ لینی پڑی۔ سواروں نے وہاں بھی ان کا پیچھا کیا، انہیں خوب پیٹا۔ میں نے بھی جب یہ دیکھا کہ گھوڑے چڑھے چلے آتے ہیں تو گھبرایا اور جی میں آیا کہ بھاگ کر جان بچاؤں، مگر تھوڑی دیر میں دیکھا کہ میں سڑک کے بیچ میں اکیلا کھڑا ہوں اور مجھ سے چند گز کے فاصلے پر پولیس والے ہر طرف ہمارے رضاکاروں کو پیٹ رہے ہیں۔ میرے قدم خود بخود سڑک کے کنارے کی طرف اٹھنے لگے تاکہ مجھ پر نظر نہ پڑے، مگر پھر میں ٹھہر گیا اور اپنے دل کو سمجھایا کہ مجھے یہاں سے ہٹنا زیبا نہیں۔ یہ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہو گیا، مگر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میرے ذہن میں اس وقت کیسی کشمکش تھی اور میں نے کیا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ میرے غرور نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی نامردی کی حرکت کروں، مگر اس وقت مردی اور نامردی میں بس ایک ہی قدم کا فاصلہ تھا اور کوئی تعجب نہ تھا کہ میں یہ قدم اٹھا لیتا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سوار اپنی نئی لاٹھی ہلاتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہٹ جاؤ اور خود منہ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ یہ حرکت مجھ سے بے اختیار سرزد ہوئی تاکہ سر اور منہ پر چوٹ نہ آئے۔ اس نے میری پیٹھ پر کس کر 2 لاٹھیاں جمائی۔ مجھے چکر آ گیا اور سارے بدن سے کانپنے لگا، مگر یہ دیکھ کر مجھے تعجب اور خوشی ہوئی کہ میں نے اپنی جگہ سے قدم نہیں ہٹایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس چلی گئی اور اس نے آگے جا کر ہمارا راستہ روک دیا۔ ہمارے رضاکار پھر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے بہت سو کا سر پھٹ گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ ہم سب کے سب پولیس کے مقابل سڑک پر بیٹھ گئے۔ اس طرح ایک گھنٹہ گزر گیا اور شام ہو گئی۔ ایک طرف بڑے بڑے حکام جمع ہو گئے اور دوسری طرف لوگوں کا مجمع یہ خبر پا کر اکٹھا ہونے لگا۔ آخر حکام اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم جس راستے سے جانا چاہتے تھے اسی سے جائیں۔ جب ہم روانہ ہوئے تو وہی سوار جنہوں نے ہمیں زدوکوب کیا تھا محافظ دستے کے طور پر ہمارے ساتھ تھے۔ میں نے اس چھوٹے سے واقعے کو کسی قدر تفصیل سے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس کا مجھ پر ایک خاص اثر ہوا تھا۔ مجھے جو چوٹ آئی تھی اسے میں اس خوشی میں بھول گیا تھا کہ میں لاٹھی کھانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک اور بات جس سے مجھے تعجب ہوا یہ تھی کہ عین اس وقت مجھ پر لاٹھیاں پڑ رہی تھی میرے خیالات بالکل واضح تھے اور میں اچھی طرح جان بوجھ کر اپنے جذبات کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس مشق سے مجھے فائدہ پہنچا اس لیے کہ دوسرے دن اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش ہونے والی تھی۔ دوسرے دن صبح کو سائمن کمیشن کے آنے کا وقت تھا اور ہمارا بڑا مظاہرہ ہونے والا تھا۔ میرے والد اس وقت الہ آباد میں تھے اور مجھے خوف تھا کہ مجھ پر جو حملہ ہوا تھا اس کی خبر اخبار میں پڑھ کر وہ اور گھر میں سب لوگ پریشان ہو گئے۔ اس لیے میں نے شام کو انہیں ٹیلی فون کر دیا کہ میں خیریت سے ہوں، آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ مگر وہ اس پر بھی گھبرائے اور 146 میل کا فاصلہ طے کر کے تھکے ہارے لکھنؤ پہنچے۔ اس وقت ہم لوگ اسٹیشن جانے کے لیے جلوس کی تیاری کر رہے تھے۔ گزشتہ شام کے واقعات کی وجہ سے لکھنؤ میں اتنا جوش پیدا ہو گیا تھا جو ہماری کوششوں سے کبھی نہ ہوتا
اور ہزاروں آدمی اسٹیشن کی طرف جا رہے تھے۔ شہر کے مختلف حصوں سے چھوٹے چھوٹے جلوس گھومنے چلے آتے تھے۔ کانگریس کے دفتر سے بڑا جلوس روانہ ہوا۔ آج اس میں کئی ہزار آدمی چار چار کی ٹولیوں میں چل رہے تھے۔ ہم لوگ اس بڑے جلوس میں تھے۔ جب اسٹیشن کے قریب پہنچے تو پولیس نے روکا۔ اسٹیشن کے سامنے آدھے مربع میل کا ایک کھلا میدان تھا۔ ہم لوگوں کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اور ہم اس کے ایک طرف صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہمارا جلوس چپ چاپ کھڑا رہا اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر طرف پیدل اور سوار پولیس اور فوج کا ہجوم تھا۔ ہمدرد تماشائیوں کا مجمع بڑھتا چلا گیا اور ان میں سے بہت سے دو دو تین تین کر کے میدان میں پھیل گئے۔ یکایک ہم نے دیکھا کہ دور سے ایک جماعت چلی آتی ہے۔ یہ فوج کے رسالے اور سوار پولیس کی دو تین لمبی صفیں تھی جو ہماری طرف بڑھ رہی تھی اور ان لوگوں کو جو میدان میں کھڑے تھے مارتی کچلتی چلی آتی تھی۔ ان سواروں کا حملہ بجائے خود ایک شاندار منظر تھا، مگر اس وقت تو یہ منظر بہت دردناک تھا، اس لیے کہ بیچارے بے قصور تماشائی حیران پریشان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلے جا رہے تھے۔ سواروں پر بڑھتی ہوئی صفوں کے پیچھے یہ لوگ زمین پر پڑے تھے۔ ان میں سے بعض اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے اور بعض درد سے تڑپ رہے تھے۔ میدان جنگ کا پورا نقشہ نظر کے سامنے تھا، مگر ہمیں اس منظر کو دیکھنے یا اس پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا۔ سوار کچھ ہی دیر میں ہمارے قریب آن پہنچے اور ان کی پہلی صف پوری رفتار سے ہمارے جلوس سے ٹکرائی۔ ہم اپنی جگہ پر جمے رہے۔ یہ دیکھ کر سواروں نے آخری لمحے میں گھوڑوں کی باگ کھینچ لی۔ گھوڑے پچھلے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور ان کے اگلے پیر ہمارے سروں کے بالکل قریب تھرتھرا رہے تھے۔ اب سواروں اور پیادوں نے ہم پر لاٹھیاں اور ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ یہ بڑا سخت حملہ تھا اور خیالات کی وہ وضاحت جو میں گزشتہ شام کو رکھتا تھا اس وقت رخصت ہو گئی۔ مجھے صرف اتنا احساس باقی تھا کہ جہاں کھڑا ہوں وہاں سے سرکنا نہیں ہے۔ میں لاٹھیوں کی بوچھاڑ سے اندھا سا ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی غصے سے بیتاب ہو جاتا تھا اور جی چاہتا تھا کہ میں بھی ہاتھ چلاؤں۔ میں دل میں سوچتا تھا کہ یہ کس قدر آسان ہے کہ میں اپنے سامنے والے پولیس افسر کو کھینچ کر گرا دوں اور اس کی جگہ خود سوار ہو جاؤں، مگر ایک مدت کی تربیت اور انضباط کام آیا اور میں نے ہاتھ اٹھایا تو مارنے کے لیے نہیں بلکہ صرف وار روکنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر ہماری طرف سے ذرا سی بھی زیادتی ہوئی تو نہایت ہی ہولناک مصیبت پیش آئے گی اور ہم میں سے ہزاروں آدمی گولیوں سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔